حالت وضو میں ہے، سبحان اور اللہ۔ اسی حالت وضو میں جس شعور کی میں نے نشاندہی کی، اس کا قبلہ بڑی عمدہ ترجمانی کرتے ہیں۔ میں درخواست گزار ہوں قبلہ علامہ کاظم عباس نقوی صاحب سے کہ وہ جس سے خطاب فرمائیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، لا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ اما بعد، قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکید لک کیدا، ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ درود پڑھیے گا ایک مرتبہ محمد۔ مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، قرآن کی تفسیر کا یہ سلسلہ جاری ہے، اور آپ تمام مومنین کی دعاؤں سے الحمدللہ مولانا شہنشاہ نقوی صاحب عروب صحت ہیں۔ پروردگار ان کو مزید صحت اور طول عمر بابرکت عنایت فرمائے۔ تمام علماء حقہ، تمام مؤمنین کی صحت و سلامتی کے لیے ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پڑھ دیجئے۔ اللہم صلی آپ کی خدمت میں عرض کیا میں نے کہ قرآن کریم میں الفاظ کے اندر تدبر، تفکر، یہ وہ راہ ہے کہ جس راہ سے قرآن اپنی ہدایت کے راستوں کو انسان کے اوپر کھولتا ہے۔ ابتدائی گفتگو آپ کی خدمت میں نے عرض کی تھی کہ الفاظ کے اندر 3 طرح کی کمزوریاں پائی جاتی ہیں۔ لفظ میں 3 طرح کی کمزوریاں ہیں۔ ناقص ہوتا ہے اس لیے کہ بہت سارے مطالب لفظ سے بیان کیے ہی نہیں جا سکتے، حتیٰ حس کے مرحلے پر ہی اگر ہم توجہ کریں تو ہمارے احساسات کی ہی ایک دنیا ایسی ہے کہ جس کو ہم الفاظ کے ذریعے سے بیان نہیں کر سکتے۔ اس کی کچھ مثالیں میں نے آپ کی خدمت میں بہت ابتدائی نوعیت کی دی تھی، ورنہ احساسات کی دنیا اس سے بہت زیادہ وسیع تر ہے۔ بنیادی ترین علم کہ جو انسان کو حاصل ہوتا ہے وہ علم حسی ہے۔ وہ اس علم سے جو ہماری 5 حواس خمسہ، 5 سینسز ہماری، یہ علم کا ابتدائی ترین مرحلہ جس کو علم حسی کہتے ہیں، ان سے حاصل ہوتا ہے۔ علم حسی ہی سے خیال کا مرحلہ آتا ہے۔ خیال کا مرحلہ وہ ہے کہ جہاں پر صرف اور صرف ان اشیاء کے درمیان جو آپ نے اپنے حواس خمسہ سے درک کی ہوتی ہیں، ان کے درمیان ارتباط کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ ہم عام طور پر یہ سارے مراحل طے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ مراحل ہمارے اندر اتنی تیزی سے ہوتے ہیں کہ ہم ان کو تفکیک نہیں کر سکتے، جدا اور ڈیفرنشیٹ نہیں کر سکتے۔ لیکن بچہ اگر ہم اس کے مراحل فہم کو تھوڑا سا تدبر کے ساتھ دیکھیں تو اس میں یہ پروسیس چونکہ نسبتاً سلو ہوتا ہے، تو یہ چیزیں بڑی آسانی کے ساتھ وہاں پر تجربے میں لائی جا سکتی ہیں۔ قرآن کریم بچے کے بارے میں جو ہم اور آپ پیدا ہوتے ہیں، ہمارے بارے میں کہتا ہے وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ
من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تم دنیا میں آتے ہو اس حالت میں کہ لا تعلمون شیئا، تمہیں کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا۔ یہ بھی لطف ہے پروردگار کا کہ اس لا تعلمون کے باوجود بھی اس نے دو چیزیں ہمیں پھر بھی سکھا کر بھیجا ہوتا ہے، ایک پینا اور دوسرا رونا، کہ اگر یہ دو چیزیں اللہ انسان کو عطا نہ کرے تو پھر انسان اپنی زندگی کو جاری نہیں رکھ سکتا۔ ان دو چیزوں سے حیات انسانی کی جو ابتدا اور اس کا آغاز ہے، ایک رونے سے اور ایک پینے سے۔ یہ نہیں پتا ہوتا کیا پینا، صرف پیے گا۔ اسی طرح سے اپنی کسی بھی تکلیف کا اظہار نہیں کر سکتا، صرف رونا۔ اب یہ جو خالی صفحہ ہے، اس کے اوپر ابتدائی ترین چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ محسوسات دیکھتا ہے، سن رہا ہوتا ہے، ان کو درک کر رہا ہوتا ہے، لیکن ایک دم سے بولتا نہیں۔ کیوں نہیں بولتا؟ اس لیے کہ پہلے مرحلے میں یہ تمام کی تمام چیزیں درک کرنے کے بعد اگلے مرحلے میں قوہ خیالیہ جب اس کے اندر مضبوط ہوتی ہے تو وہ ان کو ربط دینا شروع کرتا ہے۔ لہذا بچہ جب ربط دیتا ہے اور اظہار کر سکتا ہے، کلن اس کو جو سمجھ میں آتا ہے، اگر فرض کریں کہ ذائقہ چاکلیٹ کا اس کو بہت اچھا لگے اور اس کی نظر میں زیادتی، فرض کریں کہ پہاڑ اس کے اندر زیادتی کا معنی پیدا کرے، تو پھر وہ آپ اس سے پوچھیں گے یا وہ بیان کرے گا تو وہ اپنے اس ذائقے کی شدت کو جب بیان کرنا چاہے گا تو کہے گا مجھے چاکلیٹ کا پہاڑ چاہیے۔ یہ جو چاکلیٹ کا پہاڑ طلب کر رہا ہے، یہ بنیادی طور پر صرف اس ذائقے کی شدت کو بیان کرنا چاہتا ہے، اس سے آگے بیان نہیں کر سکتا۔ اس سے آگے قوہ واہمہ ہے کہ جہاں پر انسان مختلف چیزوں کے درمیان میں اس سے آگے بڑھ کر ڈفرینشیٹ کرتا ہے، اور پھر اس سے آگے قوہ عقلیہ ہے۔ اب معقولات کی دنیا میں جو انسان الفاظ سے احساسات کو بیان نہ کر سکے، وہ عقل کے مرحلے پر ہونے والی چیزوں کو بھی، تمام اشیاء کو بیان نہیں کر سکتے۔ عقل کے مرحلے پر آ کر مدرکات ختم نہیں ہوتے، بلکہ اس سے آگے کی درک کی دنیا قلب کی دنیا ہے۔ اب قلب کے مرحلہ وہ کہ جہاں پر معقولات سے آگے جا کر شہودات کی منزل شروع ہوتی۔ اب شہودات کی دنیا میں جو درک کرتا ہے، جب لازمت، میں پھر سے نیچے سے شروع کروں، اگر ہمارے اندر حس کو بیان کرنے کی قدرت نہ ہو تو ہم معقولات کو کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ وہاں اور زیادہ ہم نیچے آ جاتے ہیں، اور زیادہ انسان کو اپنی کمائیگی کا احساس ہوتا ہے۔ لیکن اگر شہودات کی منزل پر چلے جائیں تو وہاں تو بالکل الفاظ کے اندر قدرت ہی نہیں ہوتی۔ لہٰذا شہودات کی منزل پر پہنچے ہوئے لوگ جب الفاظ کا سہارا لینے کی کوشش کرتے ہیں تو تمثیلات سے سہارا لیتے ہیں۔ اب تمثیلات کا سہارا نہ لیں تو معنی بیان نہیں کر سکتے، لیکن اگر ان تمثیلات کو کوئی غلط سمجھے تو یہ پھر اس کا پرابلم۔ لہذا عرفاء اکثر مطلب شراب کی بات کرتے ہیں یا نشے کی بات کرتے ہیں یا اس طرح کے کچھ اور اشارات، تمثیلات اور کنایات ہیں کہ جن کو استعمال کیا جاتا ہے۔ وہاں ان کی مجبوری یہ ہوتی ہے کہ وہ حس کے مرحلے کی کسی کیفیت کو بیان کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں جس کا تعلق شہود کی منزل سے ہوتا ہے، لیکن اگر ہم اور آپ تک بھی نہیں کر پاتے۔ لہٰذا اب مشکل کیا پیش آتی ہے کہ جب وہ شراب اور اس طرح کے کچھ الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو مراد ان کی حس نہیں ہوتی، شہود ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو درک نہیں کر پاتے۔ اب اس سارے مرحلے کے اندر بہرحال میں شعراء کا ذکر بار بار کروں، یہ جسارت ہے، اور خصوصاً کوثر نقوی صاحب جیسے اساتید کی خدمت میں مجھ جیسے افراد کی شعراء اور شاعری سے متعلق بات کرنا اور بھی زیادہ جسارت ہے، لیکن آپ کی اجازت سے چند جسارت کے نکات عرض کروں۔ جہاں پر الفاظ شکست کھا رہے ہوتے ہیں، ایک نقص ہے، دوسرا محدود ہے، اپنے معنی سے، اپنے جو ان کی لغوی میننگز ہیں، لٹرل میننگز ہیں، اس سے آگے کچھ نہیں بیان کرتے۔ لفظ کا جو معنی ہے وہی، پانی کا مطلب پانی، ہوا کا مطلب ہوا ہے۔ تیسرا اعتبار میں نے بتایا، لفظ بدلتے ہیں، حقیقت نہیں بدلتی۔ آپ اس کو کچھ بھی کہتے ہیں، پانی کہیں، ماں کہیں، آپ کہیں، رہے گا پانی۔
فصحا بلغا ان کی جو سب سے بڑی کاوش اور ہنر اور کمال ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ انہی محدود الفاظ کو استعمال اس انداز سے کرتے ہیں کہ وہ مطالب کی ایک نئی اور جدید دنیا انسان کے لیے کھول دیتے ہیں۔ اس فن میں جو کردار شعراء ادا کر سکتے ہیں وہ نثر میں ادا نہیں ہو سکتا۔ لہذا شعر کا جو اصل کمال ہے وہ یہ کہ وہ مختصر الفاظ میں معانی کے ایک جہان کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے۔ اب لازمات ہے شاعر کا اپنا تخیل، شاعر کی اپنا مطالعہ، شاعر کا اپنا الفاظ کے اوپر قدرت اور کمانڈ، یہ ساری کی ساری باعث بنتی ہیں کہ شاعر کا جو مطلب ہے وہ اتنا ہی گہرا اور عمیق ہوتا چلا جائے۔ واحد جو جگہ جہاں پر شعر اپنی فصاحت کے باوجود مقابلہ نہیں کر سکتا وہ میدان قرآن ہے۔ یہ کمال قرآن کے اندر کہ قرآن نے نثر ہونے کے باوجود بھی مطالب کے وہ بحر بے کراں جاری کیے ہیں کہ جن کو واقعاً آج تک کوئی سمیٹ نہیں سکتا۔ لیکن اس بحر بے کراں سے یہ موتی نکالنے کے لیے جب تک تدبر کی راہ اختیار نہ کی جائے معنی کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ لہذا عام طور پر جو تفسیر کی ایک عام روش ہے وہ یہ کہ ترجمہ کریں، ترجمہ کرنے کے بعد اس کا شان نزول بیان کریں، پھر اس کے مطلب پہ چند ایک نکات بیان کریں، آگے بڑھ جائیں۔ لیکن میں کوشش اپنے طور پر، میں نے البتہ کل بھی عرض یہ کیا تھا کہ میں مفسر نہیں ہوں، ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں۔ مفسرین کی روش میں سے جو روش مجھے زیادہ پسند ہے، جس کو میں چاہتا ہوں کہ وہاں سے جو سیکھا آپ تک پہنچاؤں، وہ الفاظ قرآن کے استعمال کے اعتبار سے دقائق اور اہم نکتے ہیں۔ مثلا جب قرآن کہہ رہا ہے رأیتہم لی ساجدین، تو کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا پرسوں کہ سجدہ کرنا یہ عمل چاند ستاروں کا خواب میں جو دیکھا گیا، تو کیا خواب میں بھی حضرت یوسف نے چاند اور ستاروں کو، سورج کو کسی ایسی پوزیشن میں دیکھا ہوگا جس پوزیشن کو ہم سجدہ کہتے ہیں؟ نہیں۔ یہ جو ہماری پوزیشن ہے سجدے کی کہ سر کو ہم خاک پر رکھتے ہیں، اعضائے سجدہ کو زمین پر رکھتے ہیں، یہ فعل عبادی میں سجدہ کہلاتا ہے۔ جو اصل سجدہ ہے وہ خضوع اور خشوع ہے۔ لہذا اس مقام پر شعراء نے بہت سارے مطالب بیان کیے کہ جن کا عام طور پر خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ پیشانی جھک جائے لیکن دل نہ جھکا ہوا ہو تو سجدہ، پیشانی کے جھکنے سے سجدہ نہیں ہوتا جب تک کہ قلب جھکا ہوا نہ ہو۔ پس اصل خضوع فزیکل نہیں ہے، اصل خضوع انسان کی روح، اس کے قلب کا جھکنا ہے۔ لہذا یہ جو جھکاؤ جو کہ خضوع صرف اندرونی خضوع کی کیفیت ہے جو کہ سجدے کی صورت میں ظہور کرتی ہے۔ میں اس کو اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ساجدین کا جب لفظ استعمال کیا گیا کہ میں نے ان کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، تو ساجدین قرآن نے اور بہت سارے مقامات پر بہت سارے الفاظ کے دور یعنی صفات مومنین کے درمیان میں سجدے کو بھی ان کے درمیان میں بیان کیا ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اے میرے حبیب پس تسبیح کریں آپ پروردگار کی اور سجدہ گزاروں میں سے ہو جائیں۔ فَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور وہاں تک اپنے پروردگار کی عبادت کریں کہ جب تک آپ کو یقین آ نہ لے۔ اب یہاں پر مباحث بہت ہے، میں نہیں جاؤں گا کہ یہاں پر یقین سے جو مراد ہے وہ علم کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ کیفیت کے اعتبار سے ہے، اور اس کا جو معنی روایات میں بیان کیا، یہاں پر یقین سے مراد موت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ پیغمبر کو کہہ رہے کم من الساجدین، وہاں تک سجدہ گزاروں میں سے رہیں کہ جب تک کہ آپ کو موت نہ آ جائے، جب تک کہ اس منزل کو آپ درک نہ کریں تب تک عبادت کرنی ہے۔ لہذا یہ وہ آیت ہے کہ جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عبادات طریقت ہی آخر لمحے تک انسان کے ساتھ ہے۔ بس ایک پورا مکتب جو یہ کہتا ہے کہ ایک مرحلے تک آپ کو شریعت لے کر جائے گی، اس سے آگے طریقت ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ عبادت، شریعت، طریقت ہمارے ہاں سب ایک ہے۔
ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک مرحلے پر آ کر آپ شریعت سے اوپر چلے جائیں گے اور آپ کو شریعت کی ضرورت نہیں پڑے گی، عبادات کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر آپ طریقت کا کوئی مرحلہ ہے جس کو طے کریں گے، ایسا نہیں۔ لہذا اب خود سجدہ جب کہا جا رہا ہے کم من الساجدین، تو اس کو تھوڑی سی دیر کے لیے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اکثر سجدے سے مراد کیا ہے۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ سجدے کی جو اصل ہے وہ انسان کی روح کا، اس کے قلب کا خضوع ہے۔ لہذا جب ساجدین کو کیٹیگرائز کیا جائے گا تو ہمارے اپنے آپ کو ہم متوجہ ہیں اس بات کی طرف کہ ہمارے پاس بہترین سجدہ گزاروں کی صف میں موجود ہے سید الساجدین۔ تو کبھی کبھار ہمیں خود بھی یہ خیال آتا ہے کہ جہاں سجدہ گزاروں میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی، حضرت امیر جیسی ایسی شخصیات، بلکہ اگر آگے بڑھ کر بات کی جائے خود امام حسین علیہ السلام، حضرت کے اس سجدے سے کہ جو کائنات میں مشہور بھی ہوا، اس سجدے کے باوجود بھی حضرت کا لقب نہیں ہے سید الساجدین۔ سید الساجدین لقب ہے امام سجدہ۔ تو وہ کون سا سجدہ یا کیا کیفیت سجدہ ہے جو حضرت کو اس مقام پر پہنچا رہی ہے؟ لہذا غور کیجئے گا، سجدہ جب خضوع کو بیان کرتا ہے تو خضوع کی کیفیت میں خود معنی خضوع کے اندر جھکنا اور نیچے جانا ہے۔ اصل معنی جو ہے وہ کیا ہے؟ خضوع جب بھی بات کی جاتی ہے، اسی طرح سے سجدے کا بھی جو اصل معنی ہے وہ نیچے کی طرف آنا ہے۔ اب یہ جو نیچے کی طرف آنا، عام طور پر نیچے کی طرف آنا تذلل، عزت میں کمی، ان کیفیات کو اپنے ساتھ لیے ہوئے ہوتا ہے۔ نیچے آنا یقیناً بلندی کے عین مخالف ہے، ضد ہے۔ اوپر جانا عظمت ہے، نیچے آنا ذلت ہے۔ لیکن یہ ذلت یا عزت کی کمی کی کیفیت اپنے معنی کبھی کبھار چینج کرتی ہے اگر ہمیں بعض جگہوں پر نیچے جانے کی کیفیت میں سے کچھ چیزیں سمجھ آ جائیں۔ دیکھیے، عام طور پر نیچے کی طرف جانا تذلل یا عزت کی کمی کی کیفیت کو اپنے ساتھ لیے ہوئے ہوتا ہے، لیکن اگر ظرفیت کو سامنے رکھ کر بات کی جائے تو کسی بھی ظرف کی ظرفیت، اس کی کیپیسٹی دو طریقے سے بڑھائی جا سکتی ہے۔ ایک یہ کہ اس کا عرض بڑھا دیا جائے، اس کا پھیلاؤ بڑھا دیا جائے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس کی گہرائی کو بڑھا دیا جائے۔ اگر عرض کو بڑھا دیا جائے تو ظرف میں کیپیسٹی بڑھتی ضرور ہے، لیکن جتنی جلدی چیز آتی ہے اتنی جلدی نکل بھی جاتی ہے۔ لیکن اگر گہرائی زیادہ ہو تو آپ غور کیجئے گا، جب ظرفیت کی بات کی جاتی ہے تو گہرائی ہمیشہ ظرفیت میں زیادہ معنی پیدا کرتی ہے بجائے عرض کے۔ لہذا جھیلوں میں، سمندر میں، کنووں میں، ان تمام چیزوں کے اندر جس چیز کو سب سے زیادہ توجہ دی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ اس کی گہرائی۔ یہ جو گہرائی کے ذریعے سے ظرفیت کے بڑھنے کا تصور ہے، اگر آپ اس کو اب ذہن میں رکھیں گے تو پھر یہ وہ مقام ہوتا ہے کہ جہاں پر نیچے جانا تذلل کی کیفیت سے باہر آ جاتا ہے، کیونکہ یہ بیان وسعت ظرفیت کو بیان کر رہا ہوتا ہے، اس مقام پر ہے۔ یہ تذلل کے مقام پر نہیں ہے، یہ کیپیسٹی کو ڈیولپ کرنے کے مقام پر ہے۔ لہذا غور کیجئے گا، آپ ہر کیفیت میں نیچے کی طرف جائے گا ذلیل ہوگا۔ واحد مقام کہ جہاں پر وہ اپنے رب کے سامنے جھک رہا ہوتا ہے تو رب کے سامنے جھکنا بنیادی طور پر اپنی ظرفیت وجودی کا اظہار ہوتا ہے، اور رب کے سامنے اس ظرفیت کا اظہار عین عزت بن جاتا ہے۔ یہ ربط ہے صاحب، آپ غور کیجئے گا۔ کیوں غور کیجئے گا؟ اگر رب کے علاوہ ہم کسی اور، غور کیجئے گا، اس کو ایک اور تصور صاحب کی خدمت پیش کرتا ہوں۔ انسان کسی کے پاس بھی جائے اور ہاتھ اپنا نیچے کرے تو یہ کمی کی کیفیت کو، تذلل کی کیفیت کو بیان کرتا ہے۔ یہ تذلل کی کیفیت اور زیادہ شدید ہو جائے اگر مانگنے والے کی ظرفیت دینے والے کی ظرفیت سے زیادہ ہو۔ مثلا
مثال ایک بات ہے کہ کسی شخص کو بھوک لگی ہے بہت شدید، بہت زیادہ بھوکا ہے، یا کسی شخص کو ضرورت ہے مثلا 1000 روپے کی، اور وہ کسی کے سامنے آ کر اپنے آپ کو تذلل کی کیفیت میں لا کر ہاتھ پھیلا کر اس سے کہتا ہے بھائی مجھے دے دو، وہ وہاں سے 10 روپے دیتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہاتھ پھیلانا تذلل تھا، اپنے آپ کو نیچے لانا، ضرورت 1000 کی تھی، اتنا ذلیل ہو کر جب گئے تو ملا کیا؟ 10 روپے۔ اب یہ 10 روپے ملنے کے بعد جو ذلت اور شرم کی کیفیت ہے وہ اور زیادہ شدید ہو جاتی۔ لیکن آپ کی ضرورت تھی 1000 اور ابھی آپ نے ہاتھ پھیلایا نہیں، سامنے والے نے آپ کو 10,000 روپے دے دیے۔ اب یہ میں نے 10 کہا، آپ کیفیت کے اعتبار سے آگے بڑھاتے جائیں۔ اب جتنا آپ بڑھاتے چلے جائیں گے اتنا دینے والے کی ظرفیت کے اعتبار سے، دینے والے نے آپ کو 1 لاکھ روپیہ دے دیا، 10 لاکھ دے دیے، فلاں، جتنا آپ سوچتے ہیں، اب جتنا بڑھتا چلا جائے گا اتنا تذلل کی کیفیت سے آپ خارج ہو کر عزت کے مرحلے میں داخل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اب واحد چیز، اب غور کیجئے گا، واحد چیز جو یہاں پر لینے والے کے لیے مشکل کا باعث بنے گی وہ کیا ہے؟ جو پیسہ اسے دیا جا رہا ہے، اگر وہ کسی مقام پر آ کر یہ سوچتا ہے کہ میں اتنے کا تو استحقاق ہی نہیں رکھتا، یہ بھی تو سوچتا ہے نا انسان کہ بھئی میں نے کام، فرض کریں میں میری جو حیثیت ہے وہ اس سے زیادہ کی نہیں ہے، مطلب میں کسی سے جاؤں پیسے لینے، وہ بلا وجہ مجھے 1 کروڑ روپے پکڑا دے تو 2 منٹ تو میں بھی سوچوں گا کہ یار میں نے ایسا کیا کیا جو یہ مجھے 1 کروڑ روپے دے رہا ہے۔ سوچتا ہے انسان یا نہیں سوچتا؟ اتنے پیسے لینے کے لیے بھی تو سوچنا پڑ جاتا ہے کبھی کبھار، چاہے FBI والے آپ کے پاس آئیں یا نہ آئیں، لیکن سوچنا تو پھر بھی جاتا ہے۔ انسان اپنے بارے میں بھی سوچتا ہے کہ بھئی یہ جو مجھے دے رہا ہے میری اپنی حیثیت اتنی ہے بھی یا نہیں۔ لہذا غور کیجئے گا، انسان جب رب کے پاس جاتا ہے تو اب رب کی کیپیسٹی ہے لامحدود، لہذا رب کے سامنے جھکنا کسی بھی صورت میں تذلل کی کیفیت پیدا نہیں کرتا۔ یہ تذلل کی کیفیت البتہ وہاں مشکل پیدا کرنے ہو جاتی ہے، وہاں پر اور زیادہ مشکل ہو جاتی ہے کہ اس کو پہچاننے کے باوجود بھی ہم بہت چھوٹا سا ظرف لے کے اس کی بارگاہ میں پہنچ جائیں۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم، اسی لیے وہ کہتے ہیں، فارسی کا ایک مصرع ہے، وہ کہتے ہیں گر گدا کاہل بود تقصیر صاحب خانے چیست، اگر گدا گر ہی کاہل اور نکما ہو تو صاحب خانے کی کوئی تقصیر نہیں ہوا کرتی۔ در دیکھ کر مانگنا سیکھو، در دیکھ کر مانگنا سیکھو۔ جتنا بڑا در ہوگا، اب جتنا تمہارا تصور بڑھا ہوگا اتنا ہی تمہاری حیثیت بڑھتی چلی جائے گی۔ بس اب غور کیجئے گا، سجدہ اس اعتبار سے کہ ظرفیت وجودی انسان کو ظہور دیتا ہے، اصل سجدہ اسی ظرفیت کا اعتبار ہے۔ اب ایک مرتبہ یہ ظرفیت، لہذا غور کیجئے گا، سجدے کا طولانی ہونا بنیادی طور پر ایک اعلان ہوتا ہے بندے کا رب کی جانب کہ پروردگار میں تیرے سامنے کتنا بڑا ظرف لے کر آیا ہوں۔ پس جتنا بندہ رب کے سامنے اپنے فقر کو ظاہر کرتا چلا جاتا ہے اتنا پروردگار کی جانب سے عطا زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ اب یہ عطا اور اس کی کیفیت کو سمجھ تو وہی سکتا ہے نا جسے پتا ہو کہ وہاں سے مل کیا رہا ہے، آ کیا رہا ہے، وہاں سے مل کیا رہا ہے۔ لہذا اب اس مقام پر حضرت امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر بندے کو معلوم ہو جائے کہ حالت سجدہ میں خدا اس کو کیا دے رہا ہوتا ہے، اسے در کر لے، ساری زندگی سجدے سے سر اٹھائے ہی نہیں۔ ظرفیت وجودی کے اعتبار سے، لہذا غور کیجئے گا سجدے کی طولانی، لیکن یہ جو طولانیت ہے سجدے کی، یہ وقت میں، دنیا کے وقت کے اعتبار سے محدود ہے، ایک حد سے زیادہ ہم نہیں کر سکتے سجدہ۔ تو اب اگر وقت ہی معیار ہو تو پھر اس کا مطلب جو سب سے زیادہ سجدے میں رہے وہ اچھا ساجد ہونا چاہیے۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ اصل سجدہ فزیکل نہیں ہے، اصل سجدہ اپنے قلب اور روح کا جھکاؤ اور اس کا ظرفیت کو بڑھانا ہے۔ لہٰذا اب یہ ظرفیت، غور کیجئے گا، لازمات کائنات میں اس اعتبار سے ظرفیت یقیناً محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ
لیکن جس ہستی نے سجدوں کے اعتبار سے اپنی جگہ بنائے، اب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے ان کا اپنا مقام ہے، حضرت امیر کے سجدوں کا میں نے عرض کیا اپنا مقام ہے، لیکن ان میں جو سب سے عظیم ترین سجدہ ہوا پہلا کہ جس نے سجدوں میں جگہ بنائی وہ حضرت امام حسین کا سجدہ، وہ سجدہ کے سر خود سجدے میں لے کر جا رہے ہیں اور اٹھا کوئی نوک نیزے پہ رہا ہے۔ اس سے آگے کا مرحلہ کہ جو کسی کو سید الساجدین بنا رہا ہے وہ مقام ہے کہ جہاں پر سب کچھ قربان کرنے کے بعد ایک طرف میدان میں لاشیں پڑے ہوں، دوسری طرف بیویاں سربرہنہ ہوں، خیمے جلے ہوئے ہوں، اور اس کے درمیان میں کوئی سجدے پہ سر رکھ کر کہہ رہا ہو سبحان ربی الاعلی وبحمدہ۔ یہاں سے سید الساجدین کے سجدوں کا آغاز ہو رہا ہے۔ اب جو بازاروں میں سجدہ کر رہا ہے، درباروں میں سجدہ کر رہا ہے، زندانوں میں سجدہ کر رہا ہے، یہ وہ سجدے ہیں جو کہ حضرت کو سید الساجدین بنا رہے ہیں۔ لہذا سجدے کی جو اصل کیفیت ہے وہ کیا ہے؟ خضوع، اپنے آپ کو سبمٹ کرنا کسی کے سامنے، سبمسو کیفیت کا نام ہے۔ حضرت یوسف جب کہہ رہے رأیتہم لی ساجدین، اس کا معنی کیا ہے؟ بنیادی طور پر کہ یہ چاند، ستارے، سورج، ان سب کو میں نے اپنے سامنے کیا دیکھا؟ سبمسو دیکھا، ان کو اپنے سامنے خضوع اور خشوع کی کیفیت میں دیکھا۔ حضرت یوسف کا یہ عمل یہ بتا رہا ہے کہ حضرت یوسف خواب میں نے کل عرض کیا تھا کہ نبی کا خواب نہیں ہوتا بلکہ کیا ہوتا ہے؟ وحی ہوتی ہے۔ ہمارا خواب جھوٹا سچا سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اگر سچا بھی ہو تو جو ہم نے خواب میں دیکھا وہ نہیں ہوتا۔ یہ مباحث اپنی جگہ۔ مثلا اگر کوئی شخص خواب میں مثلا دودھ پیتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھے کہ اسے دودھ پلایا جا رہا ہے تو اس کی تعبیر ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ صبح اٹھ کر دودھ پیے، اس لیے کہ اہل علم تعبیر خواب وہ یہ بتاتے ہیں کہ دودھ کا خواب میں پیا جانا علم کے حاصل ہونے کی تمثیل ہے، موضوع نہیں ہے، ورنہ خواب پر بحث کرتا تو آپ کو بتاتا ہے کہ خواب کیا ہوتا ہے اور شہود کی منزل کیا ہوتی ہے، ان دونوں میں آپس میں لنک اور ربط کیا ہے، وہ موضوع نہیں، کبھی اور بتاؤں گا۔ لیکن ابھی مرحلہ کیا ہے کہ جو خواب میں دیکھا، وہ جو دیکھا گیا وہ نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ لہذا میں نے اس دن بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اگر کوئی شخص معصوم کو خواب میں دیکھ لے اور معصوم اس سے کچھ کہہ رہے ہیں تو صبح اٹھ کر وہ کام کرنا ضروری۔ ہم نے تو ایک پورا باب اس میں کھڑا کیا ہوا ہے، ہمارے ہاں ایک پورا باب، ایک پورا سلسلہ اسی مسئلے پر کھڑا ہوا ہے۔ لہذا یاد رکھیے گا ہمارے خواب حجت نہیں ہے، ہمیں کسی اور چیز کو چیلنج نہیں کر رہا، جتنی بھی نظریں ہیں، جتنی بھی نیازیں ہیں، جتنے بھی توسل ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، اس کو جس چیز سے بچا کر رکھیں وہ یہ والی کیفیت ہے۔ مثلا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام رجب کے مہینے میں حضرت کی نظر، اس کے آثار و برکات اظہر من الشمس، کوئی اشکال شرعی نہیں ہے، مستحب عمل اس اعتبار سے، حکم ثانویہ کے اعتبار سے استحباب رکھتا ہے، مومنین کو اطعام کھلانا، امام کی نظر کرنا، یہ سارے کے سارے مستحب عمل ہیں، لہذا آپ کر سکتے ہیں اس کو، بلکہ کرنے چاہیے، اور اس کے آثار و برکات میں نے عرض کیا سب نے دیکھا۔ جو چیز یہاں پر اس چیز کو مشکوک بنانے کا کام کرتی ہے وہ یہ ہے، اس سے بچے تھوڑا سا۔ ہمیں اپنے مولا کے ساتھ توسل اور ان سے ارتباط اور ان آثار و برکات کے حصول کے لیے کسی خواب کے سہارے کی ضرورت نہیں۔ ذکر حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا ہے، بی بی کی کہانی ہے۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، بلکہ اب تاکید کرتا ہوں کہ اس چیز کو، اس بات کو اپنے ہاں مضبوط بنائیں۔ جو جناب سیدہ کا یہودی کے گھر جانے والا واقعہ ہے، اس کو پڑھیں اور اس سے توسل کریں، مانے توسل، نظر کریں کہ میرے ایک مشکل حل ہوئی تو میں بی بی کا یہ قصہ گھر میں سنوں گا، نظر دوں گا بی بی کی، کریں۔ میری زندگی کی بہت ساری مشکلات میں نے اس بی بی کے اسی دروازے پہ جا کر اسی طرح سے حل کروائی ہیں، عقیدہ رکھتا ہوں، تجربے میں بھی میرے۔ جس چیز کو بچا کر رکھنا ہے وہ کیا؟ سیدہ کا ذکر اور اس کی تاثیر کسی کے خواب کی محتاج۔ ہمارے اور آپ کے خواب، ہمارے اور آپ کے خواب، لہذا سورہ مبارکہ یوسف کا ایک اہم موضوع خود کیا ہے؟ خواب۔ اب چونکہ بعض واقعات آپ مولانا کے ساتھ بحث کر چکے ہیں، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا۔ خواب دیکھ رہا ہے کہ میرے سر پہ تشت رکھا ہوا ہے اور اس سے پرندے اٹھا رہے ہیں کھانا، یہ خواب دیکھا بندے نے۔
دوسرے نے خواب دیکھا کہ ایک بڑا دہشت ناک قسم کا بادشاہ ہے اور میں انگوروں کو نچوڑ کے اس کا رس اس کو نکال کر پلا رہا ہوں۔ وہ اپنے خواب سے ڈرا ہوا تھا کہ اتنا ہیبت ناک بادشاہ میں نے دیکھا، اس کو خدمت کرتے ہوئے دیکھا، یہ بڑا خوش تھا کہ میں پرندوں کو کھانا کھلا رہا تھا، میں نے تو بڑا اچھا کام دیکھا، صدقہ۔ جب اٹھ کر صبح حضرت یوسف سے پوچھا، تب حضرت یوسف علیہ السلام، اب میں 2-3 باتوں کو جوڑ رہا ہوں جو میں نے پچھلی گفتگو میں کی ہیں، اگر آپ کے ذہن میں میرے مطالب موجود یقیناً ہوں گے، لیکن اس کو آپ جوڑ سکے تو انشاءاللہ مطلب تک پہنچاؤں گا۔ وہی ہمارا اور آپ کا کامن ایکسپیرینس، مجھے کیسے پتہ لگے گا کہ جو یہ کہہ رہا ہے یہ سچ ہے؟ یہ مجھ سے فرشتوں کی باتیں کر رہا ہے، یہ مجھے خدا کے بارے میں بتا رہا ہے، یہ مجھے جنت جہنم کے بارے میں بتا رہا ہے جن میں سے کوئی ایک بھی میں نے دیکھی نہیں۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء، لفظ نبی نبا سے نکلا ہے جس کا معنی ہے خبر، لیکن خود خبر کا معنی بھی خبر، تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ عام طور پہ لفظ خبر گزشتہ کے لیے استعمال ہوتی ہے، جبکہ نبا کا لفظ حال، ماضی، مستقبل تینوں کو شامل کرتا ہے۔ نبی کو عام طور پر نبی اس لیے کہتے ہیں کہ نبی آئندہ کے آنے والے واقعات کی خبر دیتے ہیں۔ لہذا ایک راہ کہ جس کے ذریعے سے لوگ انبیاء کی زبان پر یقین پیدا کریں یہ ہوتا ہے کہ وہ آنے والے واقعات کی خبر دیتے ہیں اور وہ واقعات سچ ثابت ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر حضرت نے خواب کی تعبیر، اب حضرت جانتے ہیں کہ خواب میں کیا ہوگا، مطلب کیا ہے، لیکن حضرت نے کیا کہا ان سے؟ حضرت نے کہا کہ میں اس سے پہلے کہ تمہیں تعبیر بتاؤں، خود کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کیسے پتہ لگے گا کہ میں نے جو بتایا وہ صحیح ثابت ہوگا؟ انہوں نے کہا یہ تو ہے۔ وہ کہ چلو ایسا کرتے ہیں کہ میں تمہیں پہلے یہ بتا دیتا ہوں کہ آج جو کھانا آنے والا ہے وہ کیا ہوگا۔ اب جیل میں رہنے والوں کو تو یہی پتا ہوگا کہ بھائی جو سوکھی بھی روٹی آئے گی اور دال آئے گی، اس طرح کی کچھ چیز آئے گی، لیکن حضرت نے جو کھانا بتایا وہ ان کے وہم و گمان سے باہر تھا۔ تلی ہوئی بھنی ہوئی مرغی اور مچھلی اور نان روغنی اور اس کے ساتھ کھجوریں، تو سارا زندان مل کر حضرت یوسف کا مذاق اڑا رہا تھا۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ چھوٹے چھوٹے جملے ہوتے ہیں لیکن لطائف اپنے اندر لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ آنے والی چیز کی خبر احمقوں کو مذاق لگ رہی ہوتی ہے، جاہلوں کو مذاق لگ رہا ہے، ان کو لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ ہو سکتا ہے۔ غیبت امام سے مربوط جو مسائل ہیں وہ بالکل ایسے ہی ہیں۔ لہذا اگر کوئی امام سے متعلق کبھی مذاق کرے، جاہلانہ گفتگو کرے، تو اس واقعے کو یاد رکھنا۔ اب جب حضرت کا بتایا ہوا کھانا آیا تو اب اس سے ایمان کی پہلی بنا شروع ہوئی۔ اب سمجھ گئے کہ بھئی یہ کچھ تو ہے یوسف کے اندر، کچھ تو ہے، یہی کچھ تو تلاش کرنا ہوتا ہے۔ یہ کچھ تلاش کر لیں تو صراط پر ہیں، نہ تلاش کریں تو گمراہوں میں سے ہیں۔ لہذا حضرت یوسف نے پہلے بتایا، بتانے اب جب حضرت نے تعبیر کی وہ بالکل الٹ تھی۔ اس کو کہا جو تو ہے، تو نے دیکھا، تیرے سر تجھے مسلوب کر دیا جائے گا اور اس وقت تک تو لٹکا رہے گا جب تک کہ پرندے تیرے کھوپڑی سے تیرا مغز کھا نہ جائے۔ اور وہ جو ڈرا ہوا تھا اس کو بتایا تو آزاد ہو جائے گا۔ یہ میں نے بیس بنایا بول۔ نبی خواب کا یہ جو علم رکھتا ہے یہ علم کسبی نہیں ہے، یہ علم کسبی نہیں ہوتا۔ یہ نہیں ہوتا کہ مثلا میں کہیں جاؤں کلاسیں لوں اور مجھے یہ علم آ جائے۔ لہذا حضرت نے جب خواب دیکھا، اب ہمیں نہیں پتا کہ حضرت یوسف کو کیا پتہ لگا، حضرت یعقوب کو کیا پتہ لگا، لیکن حضرت یعقوب کا قول قرآن نے نقل کیا، کہا قال یا بنیہ۔ اب یہ لفظ یہاں پر قرآن کے بتا رہے ہیں کہ حضرت یوسف سے کتنی محبت ہے جناب یعقوب کو۔ شروع میں حضرت یوسف کا یا ابتی، یہ لفظ بھی بتا رہا ہے کہ خود حضرت یوسف کو کتنی محبت ہے حضرت یعقوب سے۔ علماء فاضل موجود ہیں، بزرگان ہیں، مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، مصغر کا صیغہ خاص طور پر استعمال کیا جاتا ہے وہاں جہاں پر ایک معنی، ایک مقام ہے جہاں پر شدت محبت کو بیان کرنا۔
حضرت یعقوب اسی شدت کو بیان کرتے ہوئے نہیں کہہ رہے ہیں میرے بیٹے یا بنیا. یہاں پہ صرف چھوٹے ہونے کا مطلب نہیں ہے، بلکہ بنیا کے اندر وہ عطوفت اور محبت کی کیفیت ہے. اے میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، کہ اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت سنا. لا تقصص، قصہ نہ کرنا، اگر ہم اردو میں کہیں اس خواب کا، رؤیا کا، اپنے خواب کا، لا تقصص، اس کے قصے اپنے بھائیوں سے نہیں کرنا. کیوں؟ فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا. کل مجھے موقع ملا تو قید کے حوالے سے اگر موقع مل گیا تو بعض چیز عرض کروں گا کہ قید سے مراد کیا ہوتی ہے، لیکن عام طور پر یہ سازش کے معنوں میں آتا ہے. یہ تمہارے لیے کوئی خطرناک قسم کی سازش کریں گے. حضرت یعقوب کو پتہ ہے کہ اگر یہ، اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ حضرت یعقوب جانتے ہیں کہ میرے بچے کیسے، پتہ ہے نا ان کو کہ اس کے بھائی کیسے. اب میں ایک صرف سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بچے ہیں حضرت یعقوب کے، بھائی ہیں حضرت یوسف کے، جب یہ ایک نبی کی اولاد ہو کر، ایک نبی کے بھائی ہو کر ایک نبی کی منزلت برداشت نہیں کر سکے، تو جہاں نہ رشتہ داریاں تھیں بلکہ الٹ معاملے تھے، جس کی تلوار سے آدھے آدھے خاندان ذبح ہو گئے. آپ نے کیسے تصور کر لیا کہ لوگوں کے دلوں میں اس سے متعلق کوئی محبت؟ ابھی اپنی جگہ ایک پوری بحث ہے کہ حضرت یعقوب نے اپنے بچوں کی تربیت میں کوئی کمی، یہ چونکہ یہ بحث ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہی بحث ایگزیکٹلی پیش آتی ہے کہاں؟ حضرت آدم سے. یہاں تو ہم پھر سوچ سکتے ہیں کہ بھئی چلو حضرت یعقوب کے بچے کہیں جا کر بیٹھتے ہوں گے، کوئی برے لوگوں کے سامنے بیٹھ کے چائے وائے پیتے ہوں گے تو اس لیے شاید برے ہو گئے. لیکن حضرت آدم کے تو 2 ہی بچے تھے، کوئی چائے کا ہوٹل بھی نہیں تھا، کوئی بہکانے والا بھی نہیں تھا، تو پھر قابیل کے ساتھ کیا پرابلم پیش آئی؟ ماں بھی ایک ہے، باپ بھی ایک ہے، کوئی بہکانے والا بھی بظاہر نہیں ہے، یعنی تربیتی اعتبار سے کوئی نہیں ہے. اب حضرت یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے بھائی تمہارے لیے سازش کریں گے، لیکن اس کے بعد ایک عجیب سا جملہ ہے، فرما رہے ان الشیطان للانسان عدو مبین. سازش تمہارے بھائی کریں گے، پھر کہہ رہے ہیں کہ بات تحقیق، انا تحقیق معنی میں آتا ہے، یعنی تاکید کے معنی میں، تاکید کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ بات تحقیق شیطان انسان کے کھلے ہوئے دشمنوں میں سے. میں حضرت یعقوب سے ایک شاگرد ہونے کے عنوان سے بھی سوال کر سکتا ہوں، یعنی یا جناب یعقوب نبی اللہ، بیٹوں کا آپ کو پتہ ہے، آپ خود کہہ بھی رہے ہیں کہ دیکھو یہ خواب مت سنانا اپنے بھائیوں کو، وہ تمہارے لیے سازش کریں گے. سازش بھائی کر رہے ہیں، دشمن آپ شیطان کو کہہ رہے ہیں. سوال ہے نا بھائی، میرے اور آپ کے لیے اٹھنا چاہیے یا نہیں؟ سازش کون کر رہا ہے؟ بھائی. حضرت یعقوب کیا کہہ رہے ہیں؟ ان الشیطان للانسان عدو مبین. شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. بس اس کا معنی کیا ہوا؟ اس کا معنی واضح طور پر یہ ہوا کہ یہ دشمنی، اب غور کیجیے گا، جو پیدا ہونے والی یہ جو سازش کرنے والے ہیں، حضرت نے واضح طور پر بتا دیا، جملہ بتا رہا ہے کہ نہ میری تربیت میں کوئی کمی ہے، نہ کسی اور چیز میں کوئی کمی ہے. یہ کہیں پر اگر بھٹکیں گے تو بھٹکانے والا کون ہوگا؟ شیطان. یہ پہلا مسئلہ. لیکن پھر سے سوال، سازش یہ کریں گے تو شیطان کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو یہاں سے بحث انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہاں سے ابتدائی ایک کل جتنا کر سکا اس بحث کو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، ورنہ اپنی جگہ ایک پوری بحث ہے کہ جب ہم لفظ شیطان پر قرآن میں بات کرتے ہیں تو شیطان اسم ہے یا صفت؟ انگلش بولنے والے بچوں اس کو بھی تھوڑا سا کہہ دیتا ہے، ناؤن ہے یا ایڈجیکٹو؟ شیطان ناؤن ہے یا ایڈجیکٹو ہے؟ اسم ہے یا صفت ہے؟
تقریباً پورے قرآن میں شیطان کہیں پر بھی اسم کے طور پر استعمال نہیں ہوا، نہ اسم ہے. شیطان بیسیکلی کیا ہے؟ صفت ہے، ایڈجیکٹو ہے. اب ہم عام طور پر بھی جو بچہ زیادہ شرارتیں کر رہا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس کا نام رکھ رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بیسیکلی صفت ہے. شطنا اس کا اصل مادہ ہے جس کا معنی بنیادی طور پر فساد پھیلانے والا ہے. جو چیز فساد پھیلائے شیطان اسے کہتے ہیں. لہذا غور کیجیے گا، ایڈجیکٹو صفت ہے. اب یہ ایڈجیکٹو جس چیز کے اوپر جہاں پر صدق کرے گا وہاں پر اس کو لفظ وہاں پہ استعمال کیا جا سکتا ہے، کیا جا سکتا ہے. لہذا اگر کوئی جن یہ کام کر رہا ہو، فساد پھیلا رہا ہو، تو وہ جن شیطان. اور اگر یہی کام کوئی انسان کر رہا ہو تو پھر وہی انسان شیطان. لہذا اب اس دائرے کو اگر ہم وسعت دیں گے، آج صرف ایک مقام پر بات کروں گا اور پھر بات کو کل یہیں سے کنٹینیو کروں گا، کہ اگر انسان اور جنوں کے علاوہ بھی کوئی چیز ایسی ہو کہ جو کسی جگہ فساد مچانے کا باعث بن رہی ہو تو پھر وہ بھی کیا کہلائی جا سکتی ہے؟ شیطان، جو بھی باعث فیض. لہذا غور کیجیے گا، 1300 سال پہلے، 1400 سال پہلے حضرت امیر لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ اس کوزے سے پانی مت پیو جس کا کنارہ ٹوٹا ہو. بھائی کیوں نہیں پیو؟ پوچھا لوگوں نے کہ مولا کیوں؟ تو آپ نے جواب دیا کہ اس ٹوٹے ہوئے کنارے پر شیطان اگر بیٹھ جائے. دیکھیے ابھی میں نے گفتگو میں ابتدائی طور پر ایک بات کہی، میں نے کہا جی بیٹوں کو کہہ رہے ہیں سازش بچوں نے کی کرنی، اور آپ نے کہا شیطان دشمن ہے. جب میں نے یہ جملہ کہا تو آپ کے اپنے ذہن میں شیطان سے جو تصور آیا وہ کیا تھا؟ یقیناً وہ شیطان تھا جو ہمارے اور آپ کے ہاں سب سے زیادہ معروف ہے، یعنی ابلیس. جبکہ شیطان انسان بھی ہو سکتا ہے، اور عین ممکن ہے کہ یہاں پر جو حضرت نے شیطان کہا وہ اپنے ہی بیٹوں کو کہا ہو. امکان تو ہے اس بات کا، لیکن ہمارا تبادر کہاں گیا؟ وہاں. اب جب حضرت نے یہ بات کہی کہ یہاں پر آ کر شیطان بیٹھ جاتا ہے، تو عرب کو اس زمانے میں یا آج اتنے پڑھے لکھے زمانے میں ہمارا تبادر ذہنی، ہمارا ابتدائی طور پر ذہن میں کیا آتا ہے؟ ابلیس. وہاں پر بھی جب حضرت نے یہ کہا کہ شیطان اگر بیٹھ جاتا ہے تو ان کو سمجھ میں آ گیا کہ یہی جو شیطان ہے یہ آ کے بیٹھ جاتا ہوگا. علامت یہ اگر پیٹ میں چلا گیا، اب جاتا ہے یا نہیں جاتا، لیکن انہوں نے سوچا یہ بیٹھ جائے گا تو مسئلہ تو ہوگا. درود پڑھی گئی اس اعتبار سے انہوں نے لیکن یہ سمجھ لیا کہ شیطان جو فساد پھیلانے والا، بیماریاں برائیاں پھیلانے والا، وہ چونکہ آ کے بیٹھ جاتا ہے، وہ چھپ ہو گئے. لیکن آج ایک بچہ آ کر سوال کرتا ہے کہ مولانا کون سا شیطان؟ کیا ہے یہ شیطان؟ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کنارے پر آ کے بیٹھ جاتا ہے، اس پہ کوئی شیطان آتا نہیں آتا. کہے کا شیطان آتا ہے. کبھی سائنس نے ثابت کر دیا. کیا ثابت کیا؟ کہ یہ ثابت کیا کہ یہ جو کنارہ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے اس پر آ کے جراثیم بیٹھ جاتے ہیں، بیکٹیریاز آتے ہیں، مائکروبز ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے نا بھائی، سائنس تو اب یہ کہہ رہی ہے کہ کہاں کا شیطان؟ تو اب اس کا جواب یہ ہے. ان کے ساتھ پرابلم کیا تھا جن کو پیغمبر حضرت نے شیطان کہا؟ ان کے ساتھ پرابلم یہ تھا کہ اگر ان کو حضرت یہ بتا دیتے کہ ایک نادیدہ مخلوق ہوتی ہے جو مائکروسکوپ کے بغیر نظر نہیں آتی، جراثیم کہتے ہیں، مائکروبز کہتے ہیں انہیں، بیکٹیریاز کہتے ہیں، تو وہ عرب کے بدو کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم تو پہلے نہیں کہتے تھے یہ پاگل ہیں، مجنون ہیں، شاعر ہیں. ہم تو پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ اس طرح کی بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں. بھائی کون سی مخلوق ہے جو نظر بھی نہیں آتی اور سب کچھ یہ کر دے گی؟ تو وہ حضرت جانتے تھے کہ سامنے والوں کا لیول کیا ہے. تو جو ان کا لیول تھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ حضرت یہ بھی جانتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی انسان کا لیول بڑھے گا تو ہو سکتا ہے وہ اپنے جامے سے باہر نکلنے لگے، تو ہم سے آ کر کہے گا کون سا شیطان؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر تم بھی عرب کے بدوؤں کی طرح سے حضرت کے کلام کو سمجھ رہے ہو تو خامی کلام میں نہیں، تمہاری عقل میں ہے. خامی عقل میں تمہارے. حضرت نے تو نہیں کہا. حضرت نے تو کہا شیطان. اب شیطان ایڈجیکٹو ہے. ایڈجیکٹو کا مطلب کیا ہے؟ جاؤ ایک دفعہ ڈکشنری کھول کے تو دیکھو کہ جب حضرت نے کہا شیطان، یہاں پر حضرت نے آیا شیطان اصطلاح استعمال کی ہے یا لٹرل میننگ میں استعمال کیا ہے؟
یہاں پر جو حضرت نے استعمال کیا وہ لٹرل میننگ میں ہر وہ چیز جو فساد مچاتی ہے اسے شیطان کہا جا سکتا ہے. اگر یہ بیکٹیریا آپ کے بدن میں جا کر فساد پیدا کر کے آپ کو بیمار کر سکتا ہے, صفت صادق آتی ہے یا نہیں آتی؟ آتی ہے. بس اب یاد رکھنا, یہیں سے یہ سمجھ میں آتی ہے بات, امام کو اپنی عقل سے چلانے کی ضرورت نہیں ہوتی, اپنی عقل کو امام کے سائے میں چلانے کی ضرورت ہے. آخری جملہ کہہ کر آج کی اس نشست کو تمام کروں گا. البتہ یہ ہمارے جمران کے حفاظ کہ خدا ان سب کی توفیقات میں اضافہ کرے, یہ اور گزشتہ کئی سالوں سے جو ماشاءاللہ ایران میں اور ایران سے باہر بھی جو حفاظ ہمارے پیدا ہو رہے ہیں, ان بچوں کا ایک سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے شیعوں پر لگی ہوئی سال ہا سال کی تہمتوں کو ہمارے دامن سے دور کیا ہے. البتہ اب میں یہ بھی اب زمانہ آ گیا ہے, جتنی ہم پر تہمتیں لگ رہی تھیں ان کو ختم کرنے کا زمانہ آ گیا. کچھ ان بچوں کی صورت میں ہو رہی ہیں, کچھ غزہ کی صورت میں ہو رہی ہیں, جو کئی 100 سال ہزاروں سالوں سے ہمیں یہ کہہ رہے تھے کہ یہ شیعہ ہیں جو یہودیوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, یہ ہیں جو یہودیوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. 100-120 دن کی غزہ نے سب کے شجرے کھول کر رکھ دیے کہ کون یہودیوں کے ساتھ ہیں اور کون یہودیوں کے مقابل پہ کھڑا ہے. لہذا یہ بچے خدا ان سب کی توفیقات میں اضافہ کریں, ان کے اساتید کی توفیقات میں, اور وہ تمام افراد جمران اور دیگر جتنے بھی ایسے ادارے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ یہ آپ کے سامنے جو انہوں نے محنتیں کی ہیں اس کا اظہار کریں گے, آپ ان سے سوالات کیجئے گا, انشاءاللہ یہ اس کے جواب دیں گے. اور انشاءاللہ انہی کے ذریعے سے یہ مرحلہ آپ اور ہم سب کے لیے بھی باعث تشویق ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ بچے ماشاءاللہ یہ بچے وہ ہیں کہ جو اسکولنگ سسٹم میں بھی کامیاب ہیں, جو خود اس بات کا ایک پریکٹیکل ثبوت یہ ہے کہ قرآن کو وقت دے کر آپ کا بچہ پیچھے نہیں رہے گا بلکہ آگے نکلنے کی صلاحیت پیدا کرے گا. یہ پریکٹیکل ثبوت ہے بچے, خدا ان سب کی توفیقات میں اضافہ کرے. آخری جملہ کہہ کر بات ختم کر رہا ہوں کہ اسی حدیث اور اسی چیز سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف اور آخر الزمان سے ریلیٹڈ جتنی بھی روایات ہیں ان کو جدید علم کے تناظر میں ایک مرتبہ دوبارہ سمجھنے اور ترجمہ کرنے کی ضرورت ہے. چونکہ ائمہ کی یہ مشکل تھی, یہ ائمہ اور قرآن دونوں کا کمال ہے کہ 1400 سال پہلے کلام آیا ہے اور 1400 سال سے لے کر اب قیامت تک علم انسان کا جتنا مرضی ترقی کر لے قرآن سے آگے نہیں نکل سکتا. لہذا ہم نے اپنے علوم کو جب تک قرآن کے سائے میں رکھا ہمیں کبھی بھی یہ مشکل پیش نہیں آئے گی. خدا ہم سب کو قرآن پڑھنے, سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. بار الہ وارث قرآن امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما, تمام علماء مراجع اعظام کی حفاظت فرما, تمام مؤمنین و مسلمین جہان جو دنیا میں باطل سے برسر پیکار ہیں ان کو نصرت و کامیابی عنایت فرما, باطل جہاں جہاں پر بھی ہے سرنگون و نابود فرما. ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. آپ لوگ تشریف رکھیں. ابھی نہایت ممنون و متشکر ہیں قبلہ علامہ قاسم عباس نقوی کے کہ انہوں نے اس 10ویں مجلس سے خطاب فرمایا. حفاظ کرام بچے اور بچیاں جو ہیں مدرسہ جمران کے جو ایک زندہ معجزہ اس وقت وہ یہاں آپ کے سامنے موجود ہیں, اور یقیناً آپ کا یہاں بیٹھنا, انہیں سننا, ان سے سوال کرنا اور ان کا یہ جو معجزہ ہے اسے ملاحظہ فرمانا خود یہ ایک ثواب کا درجہ رکھتا ہے. تو آپ یہاں تشریف رکھیں. انشاءاللہ اور بچے بھی تشریف لا رہے ہیں. قبلہ کو کیونکہ دوسری جگہ مجلس میں پہنچنا ہے لہٰذا ان کو ہم الوداع کہتے ہیں آج کی مجلس سے. اور آپ مومنین جو آگے آ سکتے ہیں وہ آگے بھی آ جائیں. یہاں بھی تیاری ہونی ہے تاکہ بچے اسٹیج پہ تشریف لا سکیں اور آپ ان سے جس قسم کے سوال کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. یقیناً پچھلے سال بھی یہ اس طرح کا پروگرام ترتیب دیا گیا تھا کہ مدرسہ جمران کے بچے یہاں آئے تھے اپنے اساتذہ کے ہمراہ, اور آپ لوگوں نے ان کے حافظے کا مشاہدہ کیا تھا اور جس محنت سے انہوں نے اس کلام پاک کو حفظ کیا ہے وہ آپ نے ملاحظہ فرمایا تھا. یقیناً ایک بڑے عرصے سے مدرسہ جمران جو ہے وہ یہ خدمات انجام دے رہا ہے.
اور اس دوران لاتعداد حفاظ کرام جو ہے وہ انہوں نے اس وقت یعنی یہاں موجود بھی ہیں اور جو اپنے قرآن حفظ کر کے اپنی دنیاوی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ بڑی بڑی جگہوں پہ یعنی میڈیکل یونیورسٹیز میں اور دوسرے کالجز میں بھی جا رہے ہیں وہ بچے. تو حفظ کا جو مرحلہ ہے وہ کبھی بھی کسی طور بھی جیسا کہ ابھی قبلہ بیان فرما رہے تھے کسی طور بھی ان کی دنیاوی تعلیم کے درمیان حائل نہیں ہوتا بلکہ اور ذہن جو ہے ان کا تیز ہوتا ہے. سورہ فاتحہ کی ایک دفعہ پھر درخواست ہے سیدہ ملیکہ خاتون, سید جعفر علی رضوی, سید نجم الحسن رضوی, سید نجم الاسلام رضوی, اہلیہ و سید محمد اور نقوی, سید صالح لبنہ تقوی, سید عابد حسین حاتف الوری, سید زہرا فاطمہ, سیدہ ام فرور رضوی, سیدہ زمرد النساء, سید بشیر حسین رضوی, ظہیر حسین رضوی, امیر حسن ہاشمی بیگم, نثار حسین, علامہ ابن حسن جارچوی, ڈاکٹر ندیم نقوی کے تمام مرحومین, علامہ رشید ترابی, علامہ طالب جوہری شمسی بھائی کے تمام مرحومین, ارشد بھائی اور لیاقت بھائی کے تمام مرحومین, رباب فاطمہ کے والدین اور تمام مرحومین, عالم شاہ جی کے جملہ مرحومین, دارا رضا بیگ کے تمام مرحومین, علیم جارچوی کے تمام مرحومین, صادق رضا کی والدہ, قمبر مرزا کی والدہ, آپ تمام حضرات جو یہاں موجود ہیں, آپ کے تمام مرحومین, الحرمین والنٹیئر کے تمام مرحومین, خادم ظاہرین رضا نقوی, کرنل شاہ کے تمام مرحومین, امیر حسن پیر جی, ظافر دین ابن راحیل اور تمام عاشقان حسین جن و انس تمام کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقیم, الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد, قل هو اللہ احد اللہ الصمد, قل هو اللہ احد اللہ الصمد, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. علماء کرام کی موجودگی میں خصوصاً مسجد مدینہ العلم کے پیش نماز قبلہ صالح صاحب کی موجودگی میں اور سید صاحب کی موجودگی میں, دیگر آپ تمام لوگوں کی موجودگی میں انتہائی ادب سے مدرسہ جمران کے معلمین اشر بھائی اور دیگر کے مائک حوالے کر رہا ہوں. اور اشر بھائی کیا نام ہے بھائی؟ علی مہدی بھائی سے گزارش ہے تشریف لائیں. علی مہدی بھائی آپ کے درمیان